ایک مرتبہ پھر پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا افغانستان پہ، اور کابل اور ننگرہار پہ حملے کیے گئے ہیں، اور جو پاکستان کی طرف سے خبر جاری کی گئی وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں پہ حملے کیے گئے ہیں، اور جو کچھ عسکری مقامات اور اہداف ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ پاکستان کی جانب سے کیا گیا، لیکن افغانستان سے کچھ تصاویر، ویڈیوز اور انٹرویوز سامنے آئے ہیں، اور افغانستان کی حکومت نے ایک دعویٰ کیا ہے، خاص طور پہ افغانستان کی وزارت اطلاعات اور وزارت صحت، انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ ایک اسپتال پر ہوا کابل میں، اور یہ ہسپتال تھا جو لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے انہیں جمع کروا دیتے ہیں اسپتالوں میں، وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں انہیں رکھا جاتا ہے، تو یہ اس نوعیت کا اسپتال تھا، اور کافی بڑا اسپتال تھا۔ یہاں پہ 1000 سے زائد لوگ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ موجود تھے۔ اس اسپتال کے اوپر بمباری ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ڈیفرنٹ اطلاعات آ رہی ہے، جو ایک انفارمیشن دی ہے افغانستان کی وزارت صحت نے، انہوں نے 200 سے زائد افراد بتایا، اور کچھ مقامی جو صحافی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 400 تک لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے اسپتال کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے۔ اب پاکستان کی جو سرکار ہے یا پاکستان کے جو عسکری ذرائع ہیں ان کے دعوے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم نے تو صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، جبکہ افغانستان کی گورنمنٹ اور ان کی وزارت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے جو ایریل سٹرائک کیا ہے، فضائی حملہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اسپتال کے اوپر بم گرے ہیں اور وہاں پہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب اس کی مزید تحقیقات ہوں گی، عالمی ادارے اس پہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ بم کسی کا بھی گرا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، یہ کسی نے بھی تباہی کی ہو، لیکن یہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ جو ایک بلڈنگ کے اندر بند ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا جہاں پہ ایسے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو منشیات کے عادی ہوں، ان اسپتالوں کو تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سیکیورٹی کا بڑا کڑا انتظام ہوتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں سے باہر نہ نکل سکیں یہ لوگ، کیونکہ یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں دوران علاج۔ تو ایسی جگہ کے اوپر حملہ کیا گیا جہاں سے لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ تو تردید کر رہی ہے، ذرائع سے ابھی تک تردید آ رہی ہے، اور جب اس کی کنفرمیشن آئے گی چیزوں کی تو نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کو باقی کچھ بتانے کے قابل ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کر دی ہے۔ دیکھیں، امریکہ جب جنگ جیت رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، پھر صرف جیسچرز دے رہے ہوتے ہیں، پھر سارے لوگ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب امریکہ جنگ نہیں جیت رہا تو حالات بہت خراب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر انٹرنل پالیٹکس میں بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت ختم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل کی جو حمایت ہے امریکہ میں وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ ابھی ایک نیا سروے کروایا گیا ہے، اور اس سروے کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تو ویسے ہی فارغ ہو گئی، اور یہ جو جنگ ہے اس کو امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ یہ 84% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں، سی این این نے جو سروے کروایا۔ اور ابھی ایک اور سروے میں اسرائیل کی حمایت امریکہ میں کم ہو گئی ہے۔ یہ جو ابھی غزہ کے اندر ہوا اس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ ایران کے اوپر جو اٹیک کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر، امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کی وجہ سے ہوا اور امریکہ بھی پھنس گیا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی، اس میں سوالات اور جواب بھی ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ باقی لوگ بھی موجود تھے۔ جو اہم باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں پریس کانفرنس میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک یہ آپریشن تھا نا جس کا اس نے نام رکھا آپریشن ایپک فیوری، یہ اب ایک ایپک فیلئر بنتا جا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ باتیں کی کہ جنگ اسی ہفتے ختم ہو سکتی ہے یا جلد ختم ہو سکتی ہے، یہ بھی کہا، پھر یہ بھی کہا کہ ایرانی فوجی طاقت کو ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، پھر سیم ٹائم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران ہزاروں میزائل آس پاس کے ممالک پر داغ رہا ہے جو اس جنگ میں شامل ہونے کی توقع نہیں رکھتے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا نا سی این این نے ایک کلپ جاری کیا جس میں ایک ہی پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ چند منٹ پہلے کوئی اور بات کر رہا ہے، چند منٹ بعد کوئی اور بات کر رہا ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی میں کہتا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آ رہا، ہمیں مدد چاہیے۔ اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کو مکمل تباہ کر دیا، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب آپ نئے ہرمز کو کھلوانے کے لیے سب کو آگے آنا پڑے گا، امریکہ کو مدد چاہیے۔ اور اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اب ایران کے پاس بہت تھوڑے سے میزائل، چند ڈرون رہ گئے ہیں۔ اسی میں کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ حملے کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے الگ الگ قسم کی باتیں ایک ہی پریس کانفرنس میں کر دی۔ سی این این نے وہ کلپ کاٹ کے لگا دیا۔ سی این این ڈونلڈ ٹرمپ سے بدلے لے رہا ہے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این کے ساتھ کیا ماضی میں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی فوجی قوت کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس جنگ کے بعد دنیا زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ ایران کے پاس صرف 8% میزائل اور چند ڈرون باقی رہ گئے۔ کون گن گن کے بتا رہا ہے کہ 8% ہے میزائل؟ ایران تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کچھ ممالک نے ہمیں مایوس کیا اور انہوں نے جنگ میں تعاون نہیں کیا۔
نیٹو کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں مگر وہ ہمارے دفاع کے لیے موجود نہیں ہے اور آبنائے حرمت پہ ہمیں مدد نہیں دی گئی۔ امریکہ کا صرف 1% تیل آتا ہے آبنائے حرمت سے، جبکہ چین 90%، جاپان 95%، کوریا اپنا 35% تیل آبنائے حرمت کے رستے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام ممالک اپنے بحری بیڑے بھیجیں اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور آ کر مدد کرو اور آبنائے حرمت کو کھلواؤ، ہم سے نہیں کھل رہا۔ تو یہ تمام ممالک جانتے ہیں کہ اس کو کھلوانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، اسرائیل اور امریکہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں تو ایران آٹومیٹکلی اس کو کھول دے گا، کیونکہ ایران کی لڑائی عربوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ ایران نے تو آبنائے حرمت کو بند کیا صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف دینے کے لیے، یا دنیا کو یہ باور کروانے کے لیے یہاں جنگ لگی ہوئی ہے، تمہیں فرق پڑنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آبنائے حرمت بند نہیں ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل چاہے 5 سال مارتے رہے ایران کو، دنیا کو پرواہ نہیں ہے، سب کا تیل جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ بند ہو جاتا ہے، وہاں پہ جہاز خطرے میں آ جاتے ہیں، تو پھر دنیا کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایکچولی ایران نے دنیا کو جھنجھوڑا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا ہے ایران کے ساتھ، جتنے بھی لوگوں کی بات ہوئی ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہر ایک کو کہ جناب آپ جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے ان کو روکیں، ہم تو مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے، تو ایرانی کہتے ہیں ہماری 40 سال سے معیشت متاثر ہو رہی ہے، 40 سال سے زائد ہو گئے ہم پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم کہاں جائیں، ہمارے بارے میں کون سوچے گا؟ تو وہ ایران کے پاس جواب ہے ہر چیز کا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ سب سے اہم اتحادی ہوا کرتا تھا امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ سے کہا کہ ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی جنگ جیت چکے ہیں۔ کچھ ممالک آبنائے حرمت کو محفوظ بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا نام نہیں لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کون سے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جن ممالک کا پتہ چلا، چاہے وہ اٹلی ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اسپین ہے، بیلجیم ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور کینیڈا ہے۔ یہ میں نے 10 ممالک کا نام تو آپ کے سامنے میں نے لے لیا، اور دنیا کے بڑے اور تگڑے ملک ہیں یہ، ان میں سے تو کوئی اس لڑائی کے اندر نہیں اتر رہا۔ ابھی یونان کے 2 جو ٹینکرز ہیں وہ وہاں سے گزرے ہیں، تو یونان اس لڑائی میں کیوں آئے گا؟ ترکی بھی اس لڑائی میں نہیں آئے گا۔ عرب ممالک نے بڑی سمجھداری دکھائی، انہوں نے لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اور ہاں، میں آپ کو وہ خبر دے دوں کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ دعویٰ کیا گیا نیو یارک ٹائم کی جانب سے اور اس سے پہلے واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ بھی ایران کے ساتھ کیا، اس کے پیچھے محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ سے مبینہ طور پہ یہ خبریں چھاپی گئیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرو۔ لیکن ایک مرتبہ پھر سعودی عرب سے جو سورسز ہیں انہوں نے تردید کی ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کچھ محمد بن سلمان نے نہیں کہا، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ہمارے گلے نہ ڈالی جائے۔ تو سعودی عرب تو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ایران کے ساتھ، ہم پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہے یا معذور ہو چکے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ پھر انہوں نے کہا جی ایران کی ساری قیادت ختم ہو گئی ہے، ہم کس سے مذاکرات کریں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ بحری جہاز انہوں نے کہا جی ہم نے تباہ کر دیے، 7000 اہداف کو ہم نشانہ بنا چکے ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اعتراف کیا کہ جو اہداف نشانہ بنائے وہ ملٹری اور کمرشل تھے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ درست ثابت ہوئی، اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے 1-2 ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے،
اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، ان کے انتظامات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج کیا جائے، ہو سکتا ہے کل کیا جائے، لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ۔ اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائے یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے، دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے، اور اس کا کیا میکینزم ہوگا، کس طریقے سے لے کر جائیں گے، اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے۔ جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے، چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے اس کے اندر القادر ہے، اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا، اس میں کچھ نکلے گا نہیں۔ سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے، عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے، دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتا چلی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائزڈ ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے۔ دوسرا، اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، یہ میرے سورس نے کہا، میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے، وہ اتار دی گئی ہیں رات کو، اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں۔ تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا، کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے۔ اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے، انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ، ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ مکافات عمل۔ ساری زندگی عمران خان کو انہوں نے اسرائیل کا ایجنٹ کہا، بعض اوقات یہودیوں کا ایجنٹ کہا، بڑے گھٹیا قسم کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگائے، اور جن کاموں کی طرف یہ ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ عمران خان کرنا چاہتا ہے، یہ بھی عمران خان کرنا چاہتا ہے۔